الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام مسند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث مبارکہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر 460 سے ہو رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع 11 نسوة فی الجاہلیۃ فتعاقدن ان یتصادقن بینہن ولا یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا فقالت الاولی زوجی لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يلج الكف ليعلم البث. قالت الخامسة زوجي عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت السادسة زوجي كليل التهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت السابعة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح ذرنب. قالت التاسعة وأنا أغلبه والناس يغلب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا مزمر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأه من شخصي وملأ من شحم عضدي. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيد ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أبي زرع وما أبي زرع عقوفها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبة وتشبعه وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وعيطف ردائها وزين أهلها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فمر بامرأة معها ابنان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها
برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا مريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا فقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. حدیث نمبر 460. یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اس میں 11 خواتین کے واقعات کو بیان کیا گیا، یعنی 11 عورتیں جو شادی شدہ تھی ایک محفل میں جمع ہوئی، پھر وہ لوگ یہ عہد کر لیے کہ وہ سب اپنے شوہروں کے متعلق تفصیلات بیان کریں گے، یعنی کس کا شوہر کس مزاج کا ہے اور اس کی اچھائیاں کیا ہیں برائیاں کیا ہیں بیان کریں گی، اور یہ بھی وعدہ کر لیا آپس میں کہ باہر اس کو ظاہر نہیں کریں گے. تو اس حدیث میں یعنی دنیا میں جتنے قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کا مزاج اس حدیث میں بیان کیا گیا. بہت ہی ایک یعنی ازدواجی زندگی کے لیے ایک بہت بہترین ایک حدیث ہے یہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ 11 خواتین ایک محفل میں جمع ہوئی، جاہلیت کے دور کی بات ہے. فتعاقدنا، وہ لوگ یہ عہد کر لی کہ وہ آپس میں سچ کہیں گی. ولا یکتمنا من اخبار ازواجہن شیئا، اپنے شوہروں کے بارے میں کوئی چیز نہیں چھپائیں گی. فقالت الاولیٰ، تو ایک پہلی خاتون نے کہا زوجی لحم جمل غث، یعنی میرا شوہر ایک یعنی برے اونٹ کا گوشت ہے، خراب اونٹ کا. علی رأسی جبل، جو گوشت پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ ایسا ہے کہ اس پر چڑھنا دشوار ہے. لا سہل، آسان نہیں ہے، فیرتقا، کہ وہاں تک پہنچا جائے. ولا سمین، اور وہ گوشت یعنی تر و تازہ، یعنی اس کے ذریعے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے جا کے کوئی اگر لا رہا ہے گوشت لے کے بھی آئیں گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صحیح مزاج کا نہیں ہے. وقالت الثانیہ، اور دوسری عورت نے کہا کہ زوجی، یعنی میرا شوہر ایسا ہے کہ جس کی باتوں کو میں پھیلا نہیں سکتی. ان اخاف، یعنی اس کے اندر بہت ساری برائیاں، میں بے شک میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں اس کو چھوڑ نہ دوں، یعنی اگر میں اس کے عیوب بیان کری اور وہ بات اس تک پہنچ گئی تو مجھ کو چھوڑ دے گا. اگر میں اس کا ذکر کروں گی تو میں اس کا ذکر کروں گی، یعنی اس کے ظاہر و باطن دونوں کا ذکر کر دوں گی. یعنی ظاہر اور باطن دونوں بھی اس کے وہ ہے برے، لہذا میں اس کی برائیوں کو بیان کرنا نہیں چاہتی کیونکہ بات اس کو معلوم ہوں گی تو وہ مجھ کو چھوڑ دے گا. قالت الثالثہ، تیسری عورت نے کہا، تیسری خاتون نے کہا، کیا کہا کہ میرا شوہر یعنی بہت زیادہ طویل ہے. یعنی عرب میں کیا ہے، زیادہ حد سے زیادہ ہائٹ اگر ہے تو یہ برائی کی علامت سمجھی جاتی. یہ خاتون کہہ رہی کہ اگر میں بیان کروں گی اس کے عیوب تو مجھ کو طلاق دے دی جائیں گی، اور اگر میں خاموش رہوں گی تو میں معلق رہوں گی. معلق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسی عورت جو شادی شدہ تو ہے لیکن نہ وہ بیوہ ہے نہ شوہر کے ساتھ ہے، ایسا یعنی شوہر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا بالکل. خاموش رہی تو ایسی ہی بے پرواہی کی میری زندگی رہیں گی، بولوں گی تو طلاق واقع ہو جائیں گی. یعنی یہ شوہر بھی برائی ہے برا. قالت الرابعہ، چوتھی عورت نے کہا، کیا کہا کہ زوجی کلیلی تہامہ، یعنی میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے. یعنی یہ خوبی تعریف بیان کرے. تہامہ کی رات سے مراد، تہامہ ایک علاقے کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے جہاں کا جو موسم ہے، رات کا جو وقت ہوتا ہے وہاں پر نہ زیادہ سردی ہوتی نہ زیادہ گرمی، وہاں پر زیادہ اندھیرا بھی نہیں ہوتا اور ڈر خوف نہیں ہوتا، بیزار نہیں ہوتے لوگ. یعنی لا حرن، نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہے، نہ اس سے کوئی ڈر خوف ہے اور نہ کوئی بیزارگی. یعنی اچھا ہے شوہر، یہ بولنا چاہتا. اعتدال کو بتا رہے. وقالت الخامسہ، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ شوہر معتدل المزاج ہونا چاہیے.
وقالت الخامسہ، پانچویں عورت نے کہا زوجی، یعنی معتدل مزاج کا مطلب یعنی ہمیشہ غصے میں رہنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. ہمیشہ بالکل ڈھیلا پڑا ہوا ہے ویسا بھی نہیں. جہاں پہ نرمی کرنا ہے وہاں پہ نرمی، جہاں پہ اصلاح کرنا ہے تو موقع محل کے حساب سے بعض چیزوں کو سنیں، بعض چیزوں کو نظر انداز کرے، بعض جگہ اصلاح کرے، ایسا. وقالت الخامسہ، پانچویں عورت نے کہا کہ زوجی، میرا شوہر، ان دخل فعید، اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں پوچھتا. کیا مطلب؟ گھر میں دب کے مطلب نرمی کے ساتھ رہتا ہے، اور باہر اگر جاتا ہے مردوں میں تو وہ شیر بنتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوں، گھر میں ذرا نرمی کے ساتھ رہتا ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی اچھائی کی علامت ہے. اور جو گھر میں کچھ ہوا ہے یا کچھ کوئی چیز گھر کی اگر الٹ پلٹ ہے تو اس کے بارے میں بحث نہیں کرتا، پوچھتا نہیں یہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں. سالن میں نمک کیوں کم ہے، اور فلاں چیز میں مرچی کیوں کم ہے، فلاں چیز ایسی کیوں رکھی ہوئی، ایسا یہ سوالات نہیں کرتا. وقالت السادسہ، چھٹویں عورت نے کہا کہ زوجی، یعنی یہ پانچویں جو عورت ہے یہ اس کا شوہر بھی صحیح ہے برہم. وقالت السادسہ، چھٹویں عورت نے کہا کہ زوجی، میرا شوہر، ان اکل، اگر وہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھاتا ہے، وہ ان شریبہ، اگر پیتا ہے تو بہت زیادہ، یعنی شکم سیر ہو کر پیتا ہے، وہ انہی تو تجا، اگر وہ لیٹ جاتا ہے سو جاتا ہے تو یعنی بہت زیادہ سو جاتا ہے، یعنی بیوی کا خیال بھی نہیں رہتا اس، یعنی کھا لیا پی لیا سو گیا، اپنا بستر پکڑ لیا، ولیتی بات ہے، اپنا کونا پکڑ لیا. ولا یولج الکف لیعلم البث، گھر کے حالات بیوی کی خبر گیری نہیں کرتا، یعنی دن بھر باہر ہیں اور رات میں جب آتا ہے کھانا کھا لے کے پانی وغیرہ پی لیا سو گیا، یعنی بیوی کی کیفیت حال چال نہیں پوچھتا، بیوی کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو یہ بھی بری علامت ہے. اللہ. تو عرب میں زیادہ کھانے اور پینے کو بھی عیب سمجھا جاتا تھا، یعنی گھر میں آیا بس اپنی زندگی پہ توجہ ہے اس کی، یعنی سیلف اور انڈیویجول جو لائف ہوتی ہے، کھانا کھا لیا پانی پی لیا پھر اپنا بستر پکڑ لے کے سو گیا، ختم. بیوی کے حال چال کیا ہے، دن بھر کیسا گزرا معاملہ، طبیعت خیر خیریت یہ دریافت نہیں کرتا، یہ بولنا چاہ رہے. تو یہ بھی برائی کی علامت ہے اور بری علامت ہے. کہ خیر خیریت کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ جو شرعی ضرورت رکھا ہے اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہے، ہم بستری کے جو معاملات ہے اس کی طرف بھی عورت کی بھی خواہش رہتی ہے نا بھائی، یعنی میرا شوہر میرے سے ہم بستری کرے، پیار کرے، میرے ساتھ رہے، یعنی بیوی کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا. وقالت السابعہ، ساتویں نے کہا کہ زوجی آیا، میرا شوہر یعنی بیوی کے قابل نہیں ہو رہا، یعنی ہم بستری یا صحبت کے قابل نہیں ہے وہ، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. کل داء لہو داء، ہر بیماری اس کی بیماری ہو رہی، یعنی اوپر جتنے افراد کی برائیاں بیان کیے گئے وہ تمام برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. اب وہ یہ کہہ رہی ہے وہ عورت کے شجع کی، یا تو وہ تم کو زخمی کرے گا یعنی مار توڑ کرنے والا ہے، یا ہڈیاں توڑ دیں گا، یا وہ جمع کل نہ لگ، یعنی مارے گا بھی اور ہڈیاں بھی توڑے گا، یعنی نہ وہ جسمانی صلاحیت ہے نہ اخلاقی اس کے اندر اہلیت ہے، نہ اخلاق اچھے ہیں نہ اس کا برتاؤ اچھا ہے. تو یہ بھی یعنی معاشرے میں کیا کیا تھے اس دور کے بتا رہے ہیں، جاہلیت میں ایسے بھی تھے کچھ لوگ. اللہ اکبر. وقالت الثامنہ، آٹھویں عورت نے کہا کہ زوجی المس، میرا شوہر نہایت نرم طبیعت کا، یعنی خرگوش کی طرح ہے، یعنی خرگوش یعنی نرم جسم نرم ہوتا ہے خرگوش، تو اخلاق نرم ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. والریح، اور اس کی خوشبو، زرنب یعنی خوشبودار پھول کی طرح، یہ تعریف ہے برہم. وقالت التاسعہ، نویں عورت نے کہا کہ زوجی رفیع العماد، میرا شوہر بلند ستون والا، یعنی بلند ستون والا کا مطلب یعنی بڑے مقام والا ہے. طویل النجاد، اس کا پرتلا طویل ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی ہائٹ لمبی ہے. اور عظیم الرماد، زیادہ کثیر الرماد، زیادہ راکھ والا ہے، کیا مطلب؟ یعنی سخاوت، مہمان نوازی کرنے والا ہے. اس دور میں کیونکہ لکڑی وغیرہ پہ پکوان ہوتا تھا، یعنی راکھ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چولہا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. چولہا کب زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ آگ زیادہ، جب لوگ زیادہ ہیں. لوگ کب زیادہ آتے ہیں؟ جب سخی ہو. تو یعنی میرا شوہر سخی النفس ہے. قریب البیت من الناد، یعنی لوگوں کی جو محفل ہے اس کے قریب اس کا گھر ہے، مطلب لوگوں سے ملنے جلنے والا ہے، اچھی طبیعت کا. وقالت العاشرہ، دسویں عورت نے کہا زوجی مالکن، میرا شوہر مالک ہے. وما مالکن، شوہر کا نام مالک تھا. کیا تم جانتے ہو کہ مالک کون ہے؟ مالکن خیر من ذالک،
اوپر جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا ان سب سے بہتر ہے مالک. اس کے بہت سارے اونٹ ہیں، ایسے اونٹ ہیں جس کے بیٹھنے کی جگہ یعنی استبل زیادہ ہے. استبل زیادہ کب رکھتے ہیں؟ جب زیادہ اونٹ ہو. قلیلات المسارح، باہر بہت کم جاتی ہیں اونٹ، یعنی کیا مطلب باہر جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہمیشہ استبل میں وہ اونٹوں کو رکھتا ہے تاکہ کوئی مہمان آئے تو فوراً اس کو ذبح کر کے اس کی ضیافت کرے. یعنی سخی النفس ہے، طبیعت میں سخاوت ہے. اذا سمعنا، جب وہ اونٹنیاں سنتی ہیں یعنی ناچ گانے کی آواز، مزمار مزامیر کی آواز سنتی ہے تو وہ یقین کر لیتی ہے کہ یہ مرنے والی ہے. کیا مطلب کوئی مہمان اگر آئے تو ناچ گانے کی محفل رکھتا ہے وہ، مزامیر وغیرہ. اور جب ان اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے. وقالت الحادیہ، یعنی 10واں شخص بھی اچھا ہے. اور 11ویں کے بارے میں بتا رہے ہیں. 11ویں عورت نے کہا زوجی، میرا شوہر ابو زرع ہے. ابو زرع یا ابو ذرا دو بھی بول سکتے، اس شخص کا نام ہے. اور کیا تم جانتے ہو کہ ابو ذرع کون ہے؟ یہ میرے کانوں کے زیور کو ہلانے والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرے کانوں کو زیورات سے بھر دیا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ خواتین کو زیورات پہنانا یہ اچھے شوہر کی علامت ہے. جی 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 بھائی، اگر رہیں گے تو پہنیں گے، استطاعت ہے تو پہنانا، استطاعت رہے تو نہیں بھی ہے تو کچھ بھی کر کیا بھی کر میرے کو لا کے پہنا وہ تو کہاں سے پہنیں گے. وہ ملا من شحمی عضدیہ، اور یہ خاتون کہہ رہی 11ویں کہ وہ میرے بازو کی چربی کو یعنی بھرپور کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی مجھ کو موٹی دادی بنا دیا. کیا مطلب؟ یعنی زیادہ خرچ کرنے والا ہے، اچھا کھلانے پلانے والا ہے. یہ اچھے شوہر کی علامتیں بتا رہے. وجدنی فی اہلی غنیمہ، وہ مجھ کو پایا چند بکریوں والوں کے خاندان میں جو مشقت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. فجعلنی، بس وہ مجھ کو رکھ دیا، بنا دیا مجھ کو سہیل یعنی گھوڑوں والوں میں اور اونٹوں والوں میں. کیا مطلب؟ چند بکریاں میرے خاندان میں چند بکریاں تھے، اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. لیکن وہ مجھ سے نکاح کر کے زیادہ جائیداد یعنی تنگ دستی سے، غربت سے مجھ کو دولت کی طرف وہ نکالا ہو. یعنی بدحالی سے خوشحال بنا دیا شوہر، یہ بولنا چاہتا. اچھا ماشاء اللہ. ودائس ومنقن فعندہ اقول، بس میں اس کے پاس کوئی بات کہتی ہوں تو میری بات کو رد نہیں کیا جاتا. شوہر کی بات سننے والا ہے، بات کا لحاظ رکھنے والا ہے. وارقد، اور جب میں سو جاتی ہوں تو فاتصبح، تو میں چاش کے وقت اٹھتی ہوں، یعنی 11 ساڑھے 11 کے ٹائم میں سمجھو چاش کی جو نماز ہوتی ہے. تو یعنی یہ بتانا چاہ رہی کہ ان خادمین خدمت گزاروں کو رکھتا ہے اور مجھ کو اپنی خدمت کے لیے فوراً نہیں جگاتا، میرے آرام کا بھی خیال رکھتا ہے. واشرب، اور میں پیتی ہوں تو فتقمح، شکم سیر ہو کر پیتی ہوں. یعنی کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے. یعنی یہ ایک اچھے شوہر کی یہ مثال بیان کی ہے. 11ویں جو چیز بتائے نا، یعنی رہن سہن اچھا ہو، اچھا کھلانے پلانے والا ہو اور اچھا پہنانے والا ہو، اور زیورات یعنی بیوی کے جتنے خواہشات ہیں اس کی ضرورت کے لحاظ سے دینے والا ہو، یہ بولنا چاہتا. ام ابی زرع، پھر اپنے گھر کے حالات بتا رہی ہیں کہ ابو زرع کی جو ماں، اس کی ساس، اس کے بارے میں کہہ رہی فما ام ابی زرع، کیا تم جانتے ہو کہ ابو زرع کی ماں کون ہے؟ عقومها رداح، یعنی اس کے سامان رکھنے کی، یعنی اس کا جو اسٹور روم ہے کشادہ ہے، بڑا ہے، اور اس کا گھر کشادہ ہے. یعنی اسٹور روم بڑا کب رکھتے ہیں؟ جب زیادہ خریداری کرنے والے، کچن وغیرہ جیسا آج کے دور کے ساتھ کچن بڑا ہے، یعنی مطلب مالدار لوگ ہیں، خوشحال رہنے والے. ابن ابی زرع، ابو زرع کا جو بیٹا ہے اس کے بیٹے کے بارے میں بول رہی ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ ابو زرع کا بیٹا کون ہے؟ کہ وہ تلوار کی طرح ہے، یعنی اس کا بچھونا تلوار کی طرح ہے. وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، اور اس کو شکم سیر کر دیتا ہے ایک ہاتھ. یعنی کیا مطلب؟ مختصر سی غذا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بنت ابی زرع، اب اس کی بیٹی کے بارے میں بول رہی کہ ابو زرع کی بیٹی. کیا تم جانتے ہو کہ ابو زرع کی بیٹی کون ہے؟ یہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے، یعنی پورے گھرانے کا نقشہ کھینچ رہی ہے، پورا سسرال اس کا کیسا ہے بتا رہی ہے. وہ ملء کسائیہ، اور اس کی وہ چادر ہے، یعنی اس کی چادر بھرپور ہے، یعنی خوشحال ہے وہ بھی. وغید جارتیہا، اور اپنے پڑوسن کو غصے میں لانے والی، یعنی اس کا شوہر اگر دوسری شادی کریں گا
تو اس کے حسن و جمال سے وہ ہو جائیں گی، اس پر حسد کریں گی، غضبناک ہو جائیں گی۔ اچھا اس کے بعد بتا رہے جاریہ تو ابھی زرع، ابو زرع کی جو باندی ہیں، کیا تم جانتے ہو ابو زرع کی باندی کون ہے؟ اپنے شوہر کی باندی کے بارے میں بولیے، وہ ہماری باتوں کو نہیں پھیلاتی، گھر کی بات باہر تک نہیں پہنچاتی۔ قالت راوی یعنی یہ 11ویں جو خاتون ہے ام زرع، وہ کہتی ہے کہ خرج ابو زرع، ابو زرع ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے جبکہ حالات وغیرہ سب ٹھیک تھے، فلقیہ برتن یعنی بھری ہوئی تھی، یعنی کیا مطلب خوشحال زندگی چل رہی تھی، بس وہ ایک عورت سے ملا ابو زرع جا کے، جس کے ساتھ 2 بچے تھے اس کے جو کھیل رہے تھے۔ جب وہ اس عورت کو دیکھا اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو گیا۔ ام زرع یہ کہہ رہی ہے عورت 11ویں خاتون یہ بول رہی کہ یہ مجھ کو طلاق دے دیا اور اس سے شادی کر لیا، بس میں اس کے بعد ایک مالدار آدمی سے میں نکاح کی جو عمدہ سواریوں پر سوار ہوتا ہے اور عمدہ داد و دہیج کرتا ہے، بس وہ مجھ پر بہت سی نعمتوں کو لٹا دیا اور ہر نعمت میں سے 2 عطا کیا میرے کو، جیسے اونٹ ہے اونٹنی، بکرا بکری، اس طرح۔ اور وہ مجھ سے کہا کہ کھلی اے ام زرع تم جتنا چاہو کھاؤ اور تم اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا غلہ دے دو، پس میں اگر جمع کروں گی ہر وہ چیز جو وہ مجھ کو دیا تب بھی وہ ابو زرع کی ایک چھوٹی برتن کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی پہلا جو شوہر تھا اس کا ابو زرع، اس کو یاد کریے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان جو محبت اور وفاداری کے ساتھ رہنا بھی ویسی بات اس کے اندر نہیں ہو رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں ام زرع کے لیے، ام زرع جو 11ویں خاتون ہے جس کا شوہر بہت نیک ہے نا، اس کی طرح ہوں میں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، لیکن ان طلاق دیا لیکن میں تم کو طلاق نہیں دیا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات۔ تو یعنی اس حدیث میں مختلف خواتین اور ان کے جو ازدواجی زندگی کے جو حالات ہیں، شوہروں کا جو برتاؤ ہے اس میں بتایا گیا۔ تو 2 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ یعنی اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ نرم طبیعت کا ہو اور بیوی کو آرام میں رکھنے والا ہو، زیادہ تکلیف دینے والا نہ ہو، اور اس کے ضروریات کا پورا خیال کرنے والا ہو، خوشحال گھرانہ ہو، اور وہ وفادار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھئی اخلاق، رہن سہن تو اس حدیث پاک میں یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام دے رہے ہیں کہ ابو زرع کی طرح شوہر ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 461، تو اس حدیث پاک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق میں ابو زرع کی طرح ہونا چاہیے، کہ حسن اخلاق سے پیش آئے اور سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ حدیث نمبر 461، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المریض يدعو له يقول اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ قالت فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه اخذت بيده فجعلت امسحها واعوذه بهذه فنزع يده من يدي وقال سلي الرفيق الاعلى ثم قال رب اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى فكان آخر ما سمعت من كلامه۔ حدیث نمبر 461، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے، یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو آپ یہ کہتے، یہ الفاظ کے ذریعے آپ دعا فرماتے، اذہب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما، واشفی، اور تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، نہیں ہے کوئی شفا تیری شفا کے سوا، یعنی تیری ہی شفا حقیقت میں شفا ہے، شفا ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ رکھے۔
قالت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا جسم انور یعنی جسم انور پہ بار تھا، جب آپ بار محسوس کرنے لگے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور کا ہاتھ پکڑ لی اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے حضور کے یا فجعلت امسحها حضور کے ہاتھ پر میں مسح کرنے لگی، یعنی حضور کے ہاتھ سے حضور کے جسم پر میں ہاتھ حضور کا پھیرنے لگی دعا پڑھ کر۔ فرماتے ہیں کہ وَأُعَوِّذُ اور میں یہ دعا کے ذریعے آپ کو محفوظ کر رہی تھی، یعنی کیا مطلب اللہ کی پناہ میں دے رہی تھی۔ فَنَزَعَ يَدَهُ تو حضور اپنا ہاتھ چھین لیے میرے ہاتھ سے الگ کر لی اور فرمایا کہ سلی الرفیق الاعلیٰ تم میرے لیے دعا کرو رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے۔ ثم قال پھر آپ نے یہ دعا کی رب اغفر لی اے اللہ تو مجھ کو بخش دے اور تو مجھ کو ملا دے رفیق اعلیٰ سے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کا آخری کلام جو میں سنی یہی تھا رفیق اعلیٰ، یعنی اللہ سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 462 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جبکہ وہ شخص پچنا لگا رہا تھا رمضان میں، تو حضور فرمائے کہ افطر الحاجم پچنا لگانے والا اور جس کو لگایا جا رہا ہے دونوں روزہ توڑ دیے اپنا۔ پچنا لگانا یعنی خون، خراب خون نکالا جاتا تھا اس دور میں، گردن کے پاس ایک آدھ کچھ یعنی چھوٹا سا چرپٹا مار کے یا کچھ سنگ وغیرہ کے ذریعے سے وہ لوگ خون باہر ہوئے، جیسا آج حجامہ جو چل رہا ہے نا جی جی اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ تو یعنی کیا مطلب خون نکالنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا نا، خون نکلنے سے پورا خون بھی بہہ گیا روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز خارج ہونے سے وضو یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا، داخل ہونے سے۔ تو پسینہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ یعنی مکروہ ہے بتا رہے ہیں، حالت روزے میں نہیں کرنا چاہیے، قریب ہو گیا اس کے بولنا چاہیے، کمزوری ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 463 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسبح سبحة الضحى وكان يترك شيئا كراهية ان يستن به۔ حدیث نمبر 463 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاش کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ماں کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاش کی نماز نہیں پڑھتے تھے برے، یعنی پابندی کے ساتھ برے، کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے۔ وکانا یترک اور کبھی کبھار آپ کسی چیز کو اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں اس کو لوگ لازم نہ کر لیں، یعنی وہ چیز کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیزیں شریعت نے مستحب کے درجے میں ہیں تو اس کو مستحب کے درجے میں ہی رکھا جائے، مطلب اس کو اتنی پابندی سے نہ کیا جائے کہ وہ فرض کی طرح دکھے یا فرض کی طرح معلوم ہو دیکھنے میں، تو اس سے احتیاط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہی تعلیم اس میں مل رہی ہے کیونکہ کنٹینیو یعنی نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے، فرض کو فرض کا درجہ۔ جی عام طور پہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مستحب چیزوں پہ اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے جیسا کہ فرض پر، جیسے بعض لوگ فرض پر زور نہ متبرک راتوں میں اور جو ہے مستحب صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جی یعنی ایسا معمول بنا لیے کہ بعد والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ فرض ہے کیا ان راتوں میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نوافل جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ انفرادی طور پہ پڑھنا چاہیے۔ پڑھ سکتے، اجازت ہے، لیکن اس کو احناف کے پاس اس کی اجازت نہیں ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہے۔ نہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور نفل نماز کی، کسی بھی نفل نماز کی سوائے تراویح کے مفتہ بھی یہ قول، یعنی فتویٰ یہی ہے علماء کرام کا کہ نفل نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ نفل نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے، الگ بات ہے، اگر کوئی جماعت کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں تو پڑھ سکتے، اجازت ہے اس کی۔
شریعت مطہرہ میں نفل نماز کی کوئی یعنی جماعت کے ساتھ اجازت نہیں ہے، تنہا پڑھنے کا حکم ہے۔ جو روایت پیش کیے جا رہے ہیں وہ یا تو مطلب اس درجے کے نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے، یا ابتدائی اسلام میں لوگوں کو نماز کا طریقہ وغیرہ بتانے کے لیے ایک دکا واقعات ہے وہ، لیکن اس کی وجہ سے ہمیشہ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی۔ مطلب ایسا پڑھنے کو جو ہے مکروہ سمجھا گیا سمجھے۔ حدیث نمبر 464 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الضحى قط فی حضر ولا سفر وانی لاسبحها۔ حدیث نمبر 464 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاش کی نماز نہیں پڑھے کبھی بھی، نہ سفر میں نہ حضر میں، اور بے شک میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں، یعنی یہ ایک روایت ہے، لیکن دیگر روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاش کی نماز بھی پڑھے، پابندی سے پڑھا لازم نکل لی 8 رکعت 4 رکعت کر کے آپ ادا فرماتے۔ اور سنن حدیث داؤد میں یہ یعنی نفل نماز فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ یہ نماز ادا کی تھی۔ جی ابو داؤد میں بھی جو ہے چاش کا ایک نماز کا باقاعدہ ایک باب ہے۔ حدیث نمبر 465 عن عبد اللہ ابن شقیق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى قالت لا الا ان يجيء من مغیبه۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ آپ سفر سے اگر آتے تو پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 466 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي 4 قبل الظہر و 2 بعدها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد 2 رکعت یعنی سنت موقدہ۔ حدیث نمبر 467 ما رأيت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر ولا عمر۔ حدیث نمبر 467 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا زیادہ جلدی کرتے ہوئے ظہر کی نماز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر جلدی کرنے والے، یعنی اول وقت میں ادا کرتے تھے، نماز جلدی پڑھتے تھے یہ مراد نہیں ہے، اول وقت میں پڑھتے تھے، اور نہ ابو بکر ولا عمر نہ حضرت عمر، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی اور جلدی پڑھنے والے نہیں تھے ہو رہے اول وقت میں۔ حدیث نمبر 468 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس طالعۃ فی حجرتی لم یظہر الفی بعد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج داخل ہوتا تھا میرے حجرے میں، یعنی اس کی روشنی ہوتی تھی میرے حجرے میں، سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا اس کے بعد، یعنی اول وقت میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 469 لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي مات فيه وانه ليهادى بين رجلين حتى دخل في الصف۔ حدیث نمبر 469 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یقیناً میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے آپ کی اس بیماری میں جس پہ آپ کا وصال ہوا، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو لایا جا رہا ہے 2 آدمیوں کے درمیان، یعنی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کو سہارا دے کر مسجد میں لا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صف میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اتنی نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی آپ جماعت کو نہیں چھوڑو، جماعت کی اہمیت معلوم ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 470 عن عبداللہ ابن شقیق العقیلی قال قلت لعائشہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین السور فی رکعت قالت نعم۔ حدیث نمبر 470 حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سوروں کو جمع کرتے تھے ایک ہی رکعت میں، ایک رکعت میں 2 سورے بھی پڑھتے تھے کیا، کئی سورے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح تراویح میں پڑھتے ہیں نا، ایک رکعت میں کئی سورے پڑھ لیتے پڑھ سکتے۔ حدیث نمبر 471 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل قائما فلما دخل فی السن جعل یصلی جالسا فاذا بقیت علیہ 30 آیۃ او 40 قام فقرأها ثم رکع
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز ادا کرتے تھے، یعنی نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، بس جب آپ داخل ہوئے بڑی عمر میں جعل یصلی تو آپ بیٹھ کر پڑھنے لگے، ہو رہے آخری عمر میں اب فَإِذَا بقیت علیہ، لیکن جب آپ پر 30 آیتیں باقی رہتی یا 40 آیتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے، ٹھہرتے اور ٹھہر کر پڑھتے تھے، یعنی کچھ آیتیں ٹھہر کر بھی پڑھتے تھے، ثم رکع پھر رکوع کرتے تھے۔ تو نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے، ٹھہر کے بھی پڑھ سکتے۔ حدیث نمبر 472، اما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا تعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فركعتين قبل الفجر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اب رہی وہ چیز جو کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑے، نہ تندرستی کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ غیاب میں، نہ حضور میں۔ غیاب حضور یعنی سفر و حضر مراد ہے، جی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، یعنی فجر کی 2 سنتیں، بہت زیادہ تاکید ہے۔ حدیث نمبر 473، عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قالت بعدما حطمته السن۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بعدما حطمته السن، جب عمر یعنی زندگی جب آپ کو کمزور کر دی، یعنی کیا مطلب بڑی عمر میں آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، نفل نماز، فرض نماز نہیں، فرض نماز تو ٹھہر کر ہی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 474، عن جمیع بن عمیر انه سأل عائشة من كان احب الناس الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمة قال لسنا نسألك عن النساء بل الرجال قالت زوجها۔ حدیث نمبر 474، حضرت جمیع بن عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمام لوگوں میں کون زیادہ محبوب تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، تو اس شخص نے پوچھا ہم یعنی عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے آپ سے، مردوں میں کون زیادہ محبوب تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے شوہر یعنی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب تھے۔ تو حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ مسلک ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مطلقاً کوئی اگر محبوب ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو حضرت علی مولا کائنات۔ تو اس سے معلوم ہی ہو رہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر آپ محبت فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہو یا مولا کائنات کا کتنا بلند مقام تھا آپ کے پاس۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ بھئی اہل بیت اور ازواج مطہرات میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ صاف دل تھے، ایک دوسرے کا ادب احترام کیا کرتے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا مولا کائنات بھی اسی طرح ام المؤمنین سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی بات واضح کر دے کہ درس پہلے سے چل رہا ہو تو یعنی اذان کے دوران بھی درس جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 475، یعنی علمی گفتگو جاری رکھی جا سکتی ہے بشرطے کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر اس کی اذان نہیں ہوئی تو دوسری مسجد کی اذان کا جواب دینا ہم پر واجب نہیں ہے۔ جس مسجد کی ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں وہیں کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 475، عن عروة ان عائشة اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وهي معترضة بین یدیہ وقال الیس من امہاتکم واخواتکم وعماتکم۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمائیں، یعنی تہجد کی نماز مراد ہے۔ وہی معترضۃ، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے آرام فرما رہی تھی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا کہ الیس من امہاتکم واخواتکم وعماتکم، یعنی لوگوں سے آپ یہ فرمائیں کہ اس پہ اعتراض کی کیا بات ہے؟ کیا یہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارے بہنوں میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ تمہاری پھوپھیاں نہیں ہیں؟ یعنی بیوی اگر حجرہ چھوٹا ہے، بیوی
آڑے لیٹی ہوئی ہے، شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں سجدے کے وقت ذرا وہ اپنے پیروں کو ہٹا لے یا قریب کر لے، اس طرح جواز بتا رہے ہیں، یعنی عورت اگر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 476، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو مستند الى صدری اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفیق الاعلی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی، وہ مستند، جبکہ حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے، الی صدری، میرے سینے کی طرف، یعنی آخری جو وقت تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حدیث نمبر 477، ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا سئلت ایت صلاۃ کانت اعجب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یداوم علیہا، قالت کان یصلی قبل الظہر 4 رکعات یطیل فیہن القیام ویکثر فیہن الرکوع والسجود، فاما ما لم یدع صحیحا ولا مریضا غائبا ولا شاہدا فرکعتین قبل صلاۃ الغداۃ۔ حدیث نمبر 477، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز حضور کو زیادہ پسند تھی کہ حضور اس پر پابندی فرمائیں، کس نماز کی پابندی کرنا زیادہ حضور کو پسند تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا یصلی، حضور ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی سنت موقدہ، جس میں آپ طویل قیام کرتے تھے اور رکوع اور سجدہ بھی طویل کرتے تھے۔ اب رہی وہ نماز جو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑے، نہ بیماری کی حالت میں، نہ تندرستی کی حالت میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، تو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 رکعات قبل الظہر ورکعتین قبل الفجر۔ حدیث نمبر 478، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، یعنی سنت موقدہ، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ ظہر کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ موقدہ ہے، اور فجر کی بھی 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ حدیث نمبر 479، عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فیما بین ان یفرغ من العشاء الى آخرت الى ان ينصدع الفجر 11 رکعۃ یسلم من کل 2 ویوتر بواحدۃ ویمکث فی سجودہ بقدر ما یقرأ احدکم 50 آیۃ قبل ان یرفع رأسہ۔ حدیث نمبر 479، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کا وقت ہونے کے درمیان، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک جو وقت ہے، اس میں 11 رکعت نفل 11 رکعت ادا فرماتے تھے۔ یعنی 11 رکعت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی ہر 2 رکعت پہ آپ سلام پھیرتے تھے۔ 8 رکعت تراویح کے، 3 رکعت وتر کے، 8 رکعت تہجد کے 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے۔ ویم کچھ یعنی آخری جو نماز پڑھتے تھے آپ رات کی، وہ وتر، دن کی آخری نماز مغرب وہ بھی 3 رکعت والی، رات کی آخری نماز وتر وہ بھی 3 رکعت والی۔ ویم کچھ اور اپنے سجدے میں آپ ٹھہرتے تھے، یعنی توقف فرماتے تھے آپ، بقدری ما یقرأ، اتنی دیر جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے، یعنی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے ہم۔ یعنی نفل نمازوں میں سجدہ طویل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 480، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 6 رکعات یسلم من کل رکعتین ثم یجلس فیسبح ویکبر ثم یقوم فیصلی رکعتین۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں 6 رکعت پڑھتے تھے، یعنی نفل نماز۔ یسلم، آپ سلام پھیرتے تھے ہر 2 رکعت پر، ثم یجلس، پھر آپ بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ تسبیح پڑھتے تھے، یعنی سبحان اللہ پڑھتے تھے، وہ یکبر اور تکبیر کہتے تھے، ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 6 رکعت کے بعد وقفہ لیتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد
یعنی 8 رکعت کا جہاں بھی ذکر آ رہا ہے، رات میں حضور 8 رکعت پڑھتے تھے عشاء کے بعد، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک، تو وہ تہجد کی نماز مراد ہے، تراویح نہیں ہے۔ جی حدیث نمبر 481 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها 5 يوتر بهن لا يجلس الا في آخرنا ثم يسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے، منها ان میں سے 5 وہ تھی جس کو آپ وطر کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی 5 رکعت وطر، آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر اس کے آخر میں پھر آپ سلام پھیرتے تھے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ 5 رکعت وطر کے، یہ ضعیف ہے، یہ معتبر یہ ہے کہ بھائی 3 رکعت ہے وطر، شوافے کے بعد 1 رکعت ہے وطر۔ حدیث نمبر 482 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى ما يسر به قال الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات واذا رأى شيئا مما يكره قال الحمد للہ على كل حال۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے ایسی چیز جس سے آپ خوش ہوتے تو آپ یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس کے فضل سے، جس کے احسان کی وجہ سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں، اور جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ حدیث نمبر 483 الحمدللہ اللہ کل حال کا مطلب یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، جب کوئی بری چیز یعنی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو آپ الحمدللہ علی کل حال فرماتے ہیں۔ جی یعنی ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوگا، اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہو۔ حدیث نمبر 483 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر بعد الركعتين۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ظہر سے پہلے 4 رکعت چھوٹ جاتی تو آپ اس کو پڑھتے ظہر کے بعد، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت اگر کسی سے چھوٹ جائے، جماعت ٹھہر گئی تو فرض پڑھ لیں گے، فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت جو سنت پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھیں گے، 4 رکعت سنت موقعہ پڑھیں گے۔ جی اچھا جی حدیث سے یعنی یہ سنت موقعہ ہیں، یہ نہیں کہ بھئی جماعت ٹھہر گئی فرض پڑھ لی، اب سنت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، فرض پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنا پڑے گا۔ البتہ اثر میں نہیں کر سکتے کام، اثر میں اگر سنت نہیں پڑھے، فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد سنت نہیں پڑھ سکتے، غیر موقعہ ہے۔ حدیث نمبر 484 عن عطاء انه سأل عائشة هل رخص للنساء ان يصلين على الدواب قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء۔ حضرت عطاء سے روایت ہے انه سأل کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو اجازت دیے کہ وہ جانوروں پر نماز پڑھے، یعنی سواریوں پر؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور ان کو اجازت نہیں دی ہے اس کے بارے میں، یعنی سواریوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ سختی میں نہ نرمی میں، کیا مطلب حالت کچھ بھی ہو سواریوں پہ نماز عورتیں نہیں پڑھ سکتی۔ حدیث نمبر 485 عن کثیر ابن ابی الزفافی قال مر فیروز ابن الدیلمی يريد الشام إلى معاوية فلم يدخل على عائشة فلما أقبل من الشام دخل عليها فقالت يا ابن الديلمي ما منعك أن تمر بي أرهبت معاوية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الكذاب وقاتله مدخلا واحدا ما أذنت لك۔ حدیث نمبر 485 حضرت کثیر بن ابی الزفاف سے روایت ہے، انہوں نے کہا فیروز بن دیلمی یہ گزرے یعنی ملک شام کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا، بس وہ حضرت عائشہ کے پاس نہیں آئے، بس جب شام سے واپس آئے پلٹ کر تو حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے ابن دیلمی کیا کس چیز نے تم کو روکا کہ تم میرے پاس سے گزرو، کیا تم معاویہ سے ڈر گئے؟
لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الكذاب وقاتلہ. حدیث نمبر 486 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغلف لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغالیہ ثم یحرم. حدیث نمبر 487 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی ارى ان اعیش من بعدک فتأذن لی ان ادفن الى جنبک فقال وَأَنَّا لِي بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَا فِيهِ إِلَّا مَوْضِعُ قَبْرِي وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. حدیث نمبر 487 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میں ایک مناسب سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے پاس انی آرام میں دیکھ رہی ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، آپ کے بعد رہوں گی زندہ، تو کیا آپ مجھ کو اجازت دیں گے کہ میں آپ کے بازو مجھے دفن کیا جائے، میری تدفین ہو، میری مزار بنائی جائے؟ تو آپ نے فرمایا وہ وَأَنَّا لِي بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ معافی اس میں نہیں ہے مگر میرے روضے کی جگہ، میرے قبر کی جگہ، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کی قبر کی جگہ، اور عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کے کیا حالات ہونے والے وہ بھی جانتے ہو، کون کہاں دفن ہوں گے وہ بھی حضور جانتے ہو رہا ہے. کیا واضح ہے حضرت یہ حدیث واضح، واضح حدیث. ہزاروں سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، چند سال رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، وصال ہوگا، تو ان کو حضور کے بازو ہی دفن کیا جائے گا، ان کی تدفین بھی وہاں پر عمل میں لائی جائیں گی. حضور وہ بھی بتا دی پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث نمبر 488 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلها الى امرأة فقالت ما رأيت طائلا فقال لقد رأيت خالا بخدها اقشعرت ذوائبك فقلت ما دونك سر ومن يستطيع ان يكتمك. حدیث نمبر 488 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیجے ایک خاتون کے پاس. فقالت، تو آپ نے فرمایا کہ ما رأیت، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں ایک تل کا نشان دیکھا، بخدیہا، اس کے رخسار پر، اقشعرت ذوائبک، کہ تمہاری یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے. فقلت، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما دونک، آپ کے آگے کوئی راز نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں. ومن یستطیع، کون ہے جو آپ سے راز چھپا سکے. اقشعرت ذوائبک، لقد رأیت خالا بخدیہا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو ایک خاتون کے پاس بھیجے کسی کام کے لیے. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ما رأیت طائلا، میں کوئی فائدہ نہیں دیکھی وہاں پر، یعنی کوئی ایسی چیز. تو حضور فرمائے کہ لقد رأیتی، تم دیکھے، خالا بخدیہا، اس کے رخسار پر ایک کالی تل دیکھے، تل کا نشان، تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی تم ڈر گئے، تم خوفزدہ ہو گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ سے کوئی راز چھپا نہیں ہے، اور کون آپ سے چھپا سکتا ہے. حضور اس خاتون کے پاس گئے نہیں، لیکن حضرت عائشہ جا کے آئے، تو ان کی کیا کیفیت ہے حضور بیان فرما رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث نمبر 459 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تزوجوا النساء، تم عورتوں سے نکاح کرو، شادیاں کرو تم، کیونکہ وہ مال لانے والی ہے. کیا مطلب؟ کیا نعوذ باللہ جہیز کی طرف اشارہ؟ یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کے قدم سے برکت ہوں گی بولت زندگی. یہ مطلب نہیں کہ
جہیز لے کے آئیں گے یا جوڑے کی رقم کی مراد نہیں ہے. جی جی نکاح میں برکت ہوں گی. برے کوئی اگر تنگ دست ہے، غریب ہے، انہیں یہ سوچ رہا کہ بھائی میں شادی کس طرح کروں، شادی کے بعد ذمہ داری بڑھ جائیں گی، کس طرح میں گزارا کروں، بیوی کا کس طرح خیال رکھوں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا سنت کی تکمیل کی وجہ سے. حدیث نمبر 409 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مظعون عند موته حتى سالت دموعه على وجهه. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھی کہ آپ حضرت عثمان بن مظعون کو آپ چومے بوسہ دی ان کی موت کے وقت، یہاں تک کہ حتی سالت دموعہ، یہاں تک کہ حضور کے آنسو بہے علی وجہی، ان کے چہرے پر برے، یعنی اتنا رویا کہ حضور کے آنسو ان کے چہرے پر گر گئے. حدیث نمبر 491 عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للأمۃ تطلیقتان ولها قرء حیضتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ. حدیث نمبر 490 ام المؤمنین حضرت 491 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باندی کے 2 طلاق ہیں، باندی کے لیے، یعنی 2 طلاق میں اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، مغلظہ ہو جائیں گے، اور اس کے جو عدت ہے 2 حید ہے. آزاد عورت کے لیے 3 طلاق ہے، 3 طلاق میں اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے مکمل، اور 3 حید ہے اس کے لیے، اور وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. حدیث نمبر 492 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غیرہ فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها تحل لزوجها الاول قال لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. حدیث نمبر 492 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو طلاق دیا، فتزوجت، بس وہ دوسرے شوہر سے نکاح کی اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ رہا، ثم طلقا، پھر وہ اس کو طلاق دے دیا، قبل ان یواقعہا، اس سے ہم بستری کرنے سے پہلے، کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گی؟ تو حضور فرمائے نہیں. یعنی طلاق مغلظہ میں جب اگر طلاق دے دی جائے عدت گزرنے کے بعد، اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہیے تو اس کو دوسرے شوہر سے پہلے نکاح کرنا پڑے، دوسرے شخص سے، پھر حلالہ یعنی حلالہ کرانے کے بعد ہی وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. حدیث نمبر 493 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ امرنا ان نکثر الصلاۃ علیک فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر واحب ما صلینا علیک کما تحب قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ورحم محمدا وآل محمد کما رحمت ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید واما السلام فقد عرفتم کیف ہوا. حدیث نمبر 493 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کثرت سے آپ پر درود بھیجیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ درود کون سا ہے جو آپ پسند فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہو درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود نازل فرما، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر تم درود نازل فرمایا. محمد اور آل محمد پر رحم فرمایا، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو رحم فرمایا، برکتیں عطا فرما. محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر تو برکتیں عطا کی. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ.